دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں سورہ بقرہ کی آخری آیات کے اختتام پر آمین کہنا کیسا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہے۔ عام طور پر جو اس معاملے میں روایات معروف ہیں ان میں سے کوئی بھی روایت باسند صحیحہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام کو سورہ بقرہ کے اختتام پر آمین سکھلایا، جیسے ونصرنا علی القوم الکافرین ہے، تو اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو جبریل امین نے آمین سکھلائی۔ ابھی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے امام قاسم رحمہ اللہ کی کتاب فضائل القرآن کے اندر، وہاں پر یہ روایت نبی کریم علیہ السلام سے نقل کرنے والے ابو میسرہ تابعی ہیں، اور علم حدیث کا ایک طالب العلم بھی جانتا ہے کہ ابو میسرہ کی نبی کریم علیہ السلام سے کوئی ملاقات نہیں ہے، یہ تو تابعی ہیں۔ جب تابعی نبی کریم علیہ السلام سے کوئی روایت نقل کریں تو اس روایت کو مرسل، منقطع یا ضعیف کہا جاتا ہے۔ ایک اور ایسی حدیث ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی جب سورہ بقرہ کی تکمیل کرتے ونصرنا علی القوم الکافرین پڑھتے تو اس کے بعد آمین کہتے، تو یہ روایت بھی صحیح ثابت نہیں ہے۔ اصل میں یہ روایت تفسیر تبری کے اندر سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تفسیر میں گئے، لیکن وہاں پہ سیدنا معاذ بن جبل سے یہ معاملہ نقل کرنے والے ابو اسحاق ہیں، ابو اسحاق عمر بن عبداللہ السبیعی۔ اب یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس لیے ضعیف ہے کہ ابو اسحاق کی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ملاقات نہیں ہے، تو اس بارے میں جتنی روایات ہیں یہ ضعیف ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان ضعیف روایات کے اندر بھی نماز کے اندر آمین کہنے کی ثابتی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کے اندر سورہ بقرہ کے اختتام پر آمین کہنا نہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ ہی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے کسی صحابی سے ایسا کرنا ثابت ہے، تو لہذا اس سے احتیاط کیا جائے، یہ عمل نہ کیا جائے، اس سے اجتناب بہتر ہے۔